دوستوں، معلومات عامہ کے ایک اور ویڈیو کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہے۔ اگر آپ نے ابھی تک ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہے تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور ساتھ میں بیل آئیکن کو پریس کریں۔ پلوانہ حملہ ذمہ داری قبول کرنے والا گروہ جیش محمد کیا ہے؟ جمعرات کو انڈیا کے زیر انتظام کشمیر میں تعینات پیرا ملٹری پولیس اہلکاروں پر ہونے والے حملے میں کم از کم 44 اہلکار ہلاک ہو گئے۔ سن 1989 کے بعد انڈین فورسز پر کشمیر میں ہونے والا یہ سب سے بڑا حملہ ہے۔ اطلاعات کے مطابق جیش محمد نے اس حملے کی ذمہ داری قبول کی ہے۔ آئیے جانتے ہیں کہ جیش محمد کا تاریخی پس منظر کیا ہے۔ مولانا مسعود اظہر کی قیادت میں قائم ہونے والی جنگجو تنظیم جیش محمد کے قیام کی کہانی مختصر لیکن ہنگامہ خیز ہے۔ دسمبر 1999 میں بھارتی مسافر طیارے کے اغوا کے نتیجے میں عمر سعید شیخ اور مشتاق زرگر کے ہمراہ کشمیر کی جیل سے رہائی کے فوری بعد مولانا مسعود اظہر نے راولپنڈی میں حرکت المجاہدین کے سربراہ مولانا فضل الرحمان خلیل سے ملاقات کی، جس میں تنظیمی امور پر بات چیت کی گئی۔ حرکت کے قریبی حلقوں کے مطابق یہ ملاقات اس حوالے سے کوئی زیادہ خوشگوار نہیں کی جا سکتی کیونکہ مولانا مسعود اظہر نے تنظیم میں بڑی ذمہ داری کا مطالبہ کیا، جبکہ مولانا فضل الرحمان خلیل نے انہیں کچھ عرصے کے لیے خاموش رہنے کا مشورہ دیا اور اس طرح معاملات طے نہ پا سکے۔ مولانا مسعود اظہر نے کچھ ہی دنوں کے بعد جنوری 2000 میں کراچی میں پہلی ریلی کے دوران جیش محمد کے قیام کا اعلان کر دیا۔ اکتوبر 2001 میں بھارت کے زیر انتظام کشمیر میں جموں کشمیر قانون ساز اسمبلی کی عمارت پر خودکش حملے میں 30 لوگ مارے گئے اور اس کی ذمہ داری جیش محمد پر عائد کی گئی۔ دسمبر 2001 میں دلی میں بھارتی پارلیمنٹ کی عمارت پر حملہ ہو یا 2002 کے اوائل میں امریکی صحافی ڈینیل پرل کا قتل، جیش محمد کے نام کی بازگشت ہر اہم واقعے کے ساتھ سنی گئی۔ ڈینیل پرل کے قتل میں القاعدہ کے اہم رہنما خالد شیخ محمد کے براہ راست ملوث ہونے کے شواہد جیش اور القاعدہ کے درمیان روابط کا پتہ دیتے ہیں۔ بھارت کے ساتھ ساتھ امریکہ اور برطانیہ نے بھی بہت جلد جیش کو دہشت گرد تنظیم قرار دے دیا اور پاکستان کے فوجی حکمران جنرل پرویز مشرف نے بھی جنوری 2002 میں جیش کو خلاف قانون قرار دے کر پابندیاں عائد کر دی اور مولانا مسعود اظہر کو نظر بند کر دیا گیا، لیکن ان کی قیادت میں تنظیم خادم الاسلام کے نام سے کام کرنے لگی، جبکہ جیش محمد کا ایک اور دڑا مبینہ طور پر جماعت الفرقان کے نام سے مولانا عبدالجبار کی قیادت میں متحرک ہو گیا۔ 2003 میں ان دونوں تنظیموں کو بھی مشرف حکومت نے خلاف قانون قرار دے دیا، لیکن ان کی سرگرمیوں میں عملی رکاوٹ نہ ڈالی جا سکی۔ دسمبر 2003 میں مولانا عبدالجبار کو صدر پرویز مشرف پر قاتلانہ حملے کے معاملے میں حراست میں لیا گیا، لیکن 2004 میں رہا کر دیا گیا۔ مولانا مسعود اظہر کے بارے میں خیال کیا جاتا ہے کہ وہ پاکستان کے صوبہ پنجاب کے شہر بہاولپور میں مقیم ہیں۔ انڈیا نے کئی بار پاکستان سے ان کی حوالگی کا مطالبہ کیا ہے، تاہم پاکستان ان کے خلاف شواہد کی عدم موجودگی کے باعث انکار کرتا رہا ہے۔ اقوام متحدہ کی جانب سے جیش محمد کو دہشت گرد تنظیموں کی فہرست میں شامل کرنے کے بعد انڈیا کئی مرتبہ مسعود اظہر کو بھی عالمی دہشت گرد کی فہرست میں شامل کرنے کی درخواست کر چکا ہے، لیکن پاکستان کے قریبی اتحادی چین نے ہمیشہ ان کی مخالفت کی ہے۔ مبینہ طور پر پلوامہ حملے کے کچھ دیر بعد جیش محمد کی جانب سے ایک ویڈیو جاری کی گئی ہے، جس کے بارے میں کہا جا رہا ہے کہ یہ حملے سے پہلے بنائی گئی تھی۔ اس ویڈیو کو انڈین ٹی وی چینل انڈیا ٹوڈے پر نشر بھی کیا گیا ہے۔ مذکورہ ویڈیو میں مبینہ حملہ آور عادل ڈار نامی ایک نوجوان مسلمانوں کے خلاف جاری ظلم و بربریت کے بارے میں بات کرتا دکھائی دیتا ہے۔ ویڈیو میں اس مبینہ حملہ آور کو یہ کہتے سنا جا سکتا ہے کہ وہ گزشتہ سال اس کالعدم تنظیم کا حصہ بنے۔
جس کے بعد انہیں اس حملے کی ذمہ داری سونپی گئی۔ انہوں نے کہا کہ اس ویڈیو کے منظر عام پر آنے تک وہ جنت میں پہنچ چکے ہوں گے۔ دسمبر 2017 میں مبینہ طور پر اسی گروپ کی جانب سے جاری کی گئی ایک اور ویڈیو میں 16 سالہ نوجوان فردین احمد کھانڈے نے اس تاثر کو مسترد کیا تھا کہ جیش محمد گروپ کا کشمیر وادی سے صفایا ہو چکا ہے۔ انہوں نے اپنی ویڈیو میں کہا تھا کہ انڈین سیکیورٹی اہلکاروں اور ایجنسیوں کی جانب سے بار بار کیے جانے والے دعووں کے باوجود جیش محمد کا وادی کشمیر سے خاتمہ نہیں ہو سکا۔ جیش اتنی کمزور نہیں، جیش محمد کو روکنا ناممکن ہے۔ دوستو، اگر آپ کو آج کی ہماری ویڈیو پسند آئی ہو تو ہمارے اس چینل کو لائک کریں، شیئر کریں اور نیچے کمنٹ باکس میں کمنٹ کریں۔